سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔ آج موسم آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسب عادت حمد پاک کے چند اشعار سماعت فرمائے۔ مالک ہے سب کا خالق، یکتا صفات تیری۔ مالک ہے سب کا خالق، یکتا صفات تیری، ہر عیب سے منزہ ہے پاک ذات تیری۔ ہے صبح و شام تیری، ہے دین و رات تیری، یا اللہ عز و جل۔ ہے صبح و شام تیری، ہے دین و رات تیری، کیا تعریف کر سکے گی یہ کائنات۔ اور دعائیہ جملہ کے ساتھ یہ شعر ہے کہ ہم سب کو بخش دینا ناز و کرم سے، یا اللہ عز و جل ہم سب کو بخش دینا ناز و کرم سے، اپنے اعلیٰ ہے ذات تیری، اولیٰ ہے بات تیری۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے نعتیہ غزل کے بھی چند اشعار سماعت فرمائے۔ دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، تیری سرکار میں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ اور پاس سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکوٰۃ و حج بھی، پاس سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکوٰۃ و حج بھی، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا۔ اور شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے، شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے، کالی کملی کے سوا، چادر عطرت کے سوا، کالی کملی کے سوا، چادر عطرت کے سوا۔ اور فضل ایماہی پہ ہے فضل نسب بھی موقوف، فضل ایماہی پہ ہے فضل نسب بھی موقوف۔ بو لہب کو بھی نہ لگا ہاتھ تبت کے سوا، بو لہب کو بھی نہ لگا ہاتھ تبت کے سوا۔ اور مرتبہ حضرت صدیق کا ہے اے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے اے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے بھی حضرت امام جعفر کا رشتہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا میں آپ کو۔ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے اے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، تیری سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا، تیری سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا۔ میں نے بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ ہے خبردار، ہوشیار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اور آج کہ اس بزم میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کیا جا رہا ہے، آپ بھی اس آیت مبارکہ کے مصداق ہیں۔ وقت اتنا نہیں کہ اس آیت کی میں تفسیر آپ کے سامنے رکھوں، وہ ایک الگ موضوع ہے ولی کے تعلق سے۔ بس میں حضرت امام جعفر پہ کچھ دیر روشنی ڈال کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ اسی مبارک مہینے میں ہم کنڈے کی نیاز دلاتے ہیں۔ تقریباً مدھیہ پردیش کے اندر 40 سال سے میں خود دیکھ رہا ہوں میری عمر تقریباً 50 کے اوپر چل رہی ہے، جس میں 10 سال سمجھیے کہ باہر گزرا ہے مدھیہ پردیش کے، 40 سال کے قریب مدھیہ پردیش میں گزرا ہے۔ تو اس 40 سال کی عمر میں نے دیکھا کہ مدھیہ پردیش میں جو کنڈے کی فاتحہ ہوتی ہے وہ 22 رجب المرجب کو ہی ہوتی ہے، لیکن کچھ ناخواندہ مولوی یا کچھ ناخواندہ امام کہہ لیجیے لوگوں کے ذہن کو پھیر دیا کہ 22 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق کی پیدائش کا نہ دن ہے نہ وہ وصال کا دن ہے، لہذا اس دن فاتحہ نہ کیا۔ جبکہ اکابر علماء سے ثابت ہے کہ آپ بھی 22 رجب المرجب کو ہی کنڈے کی نیاز دلاتے ہیں۔ آپ زیادہ دور نہیں، جبل پور چلے جائیے، حضرت برہان ملت وہاں آرام فرما ہے، ان کے والد گرامی حضرت عبدالسلام بھی ہے، وہ بھی زبردست تعلیم اور بزرگ گزرے ہیں۔ خود جبل پور کے اندر تقریباً 10 یا 11 سال تک میں خود دیکھا کہ وہاں کنڈے کی فاتحہ 22 رجب المرجب کو ہوتی ہے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ 22 رجب المرجب کو شیعوں کا طریقہ ہے فاتحہ کرنا، اس لیے اس دن بچا جائے، تو ان سے آپ پوچھئے کہ شیعہ حضرت امام حسین کا جشن مناتے ہیں، ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم بھی چھوڑ دیں؟ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی کہ شیعہ اس دن کرتے ہیں۔ چونکہ جس مشابہت کی ممانعت حدیث مبارکہ میں ہے یا فقہ کے نزدیک ہے، اس کی ایک لمبی بحث ہے۔ شیعہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہم بھی نماز چھوڑ دیں، روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ چھوڑ دیں، تو یہاں پر اس کی مشابہت نہیں ہے، چونکہ یہ تو ہمارا طریقہ ہے۔ آپ خود 11ویں شریف کی فاتحہ کو دیکھ لیجیے، 11ویں شریف کی جو فاتحہ 11 ربیع الاخر کو ہوتی ہے، نہ اس دن حضرت غوث اعظم کی پیدائش کی تاریخ ہے نہ وصال کی تاریخ ہے۔ تو لوگوں کے ذہنیت کو خراب کرنا کہ آپ اس دن فاتحہ نہ دیں چونکہ یہ غیر سے مشابہت ہے، یہ بکواس ہے، اس میں کوئی دم نہیں۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ 22 تاریخ کو فاتحہ کرتے ہیں وہ 22 کو ہی کریں۔ ہاں، حضرت امام جعفر صادق کی ولادت کی تاریخ کتابوں میں صحیح طریقے سے نہیں ملتی، بس مہینے کا ذکر ہے کہ حضرت امام جعفر صادق پیر کے دن ماہ ربیع الاول کے آخری عشرہ میں پیدا ہوئے۔
پیر کے دن ربیع الاول شریف کے آخری عشرہ میں پیدا ہوئے اور پیر ہی کے دن رجب المرجب کی 15 تاریخ کو آپ نے وصال فرمایا. تو اب اگر کوئی اس دن ان کا عرس مناتا ہے، اچھی بات ہے، عرس منائے اس تاریخ میں. لیکن اگر کوئی کنڈے کی نیاز حضرت امام جعفر کے تعلق سے اگر کوئی فاتحہ کرتا ہے تو آپ اسے بالکل نہ روکیں. فاتحہ اسلام میں جائز مستحسن طریقہ ہے. اس کے تعلق سے بھی بہت سے دلائل ہیں. بس آپ اتنا سمجھے کہ اسلام نے جس چیز سے آپ کو روکا ہے اس سے رک جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ناجائز چیزوں سے روکنے آیا ہے، جائز چیزوں کو کروانے نہیں آیا. اسلام کے مزاج کو سمجھے. اسلام ناجائز چیزوں سے روکنے آیا ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے، اس سے آپ بچ جائیے. جائز چیزوں کو اسلام کروانے نہیں آیا، چونکہ جائز کی فہرست بہت لمبی ہے. آج اس زمانے میں دیکھ لیجئے، مائک جائز ہے، قرآن میں کہاں ملے گا؟ ایک مثال آپ دیکھیے. تو اسلام جائز چیزوں کو کروانے نہیں آیا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ فاتحہ کہاں جائز ہے یہ ثبوت دو، تو ان سے آپ صرف اتنا کہیے کہ جائز کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، ناجائز کہاں لکھا ہے وہی آپ بتا دیجیے. چونکہ جائز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فقہ میں ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے کہ شریعت کے جواز میں اصل اباحت ہے. کسی بھی چیز کا اصل کیا ہے؟ جائز ہونا. جیسے مثال کے طور پر انگور کا اصل کیا ہے؟ جائز. اس کا استعمال جائز. اس کو آپ سڑا دیجئے، اگر وہ سرکہ بن گیا تو جائز. لیکن اگر اس میں نشہ آ گیا تو اب نشہ آنے کی وجہ سے وہ حرام. مگر اصل میں انگور تو حلال ہے. تو اشیاء میں اصل اباحت ہے، یعنی کسی بھی چیز کا جائز ہونا یہ اصل ہے. وہ کسی عارض کی وجہ سے وہ چیز ناجائز ہو جاتی ہے. یا جس کو قرآن نے ناجائز قرار دیا ہے، جس کو حدیث نے ناجائز قرار دیا ہے، وہی چیزیں ناجائز و حرام ہے. لیکن جس چیز کو اسلام نے ناجائز و حرام قرار نہیں دیا، کسی کو بھی یہ حق نہیں ہوتا کہ اس چیز کو وہ ناجائز و حرام قرار دے. یہ آپ اپنے ذہن میں اس قاعدہ کلیہ کو رکھ لیں تاکہ آپ کو کچھ کم پڑھے لکھے لوگ گمراہ نہ کر سکے. کہتے ہیں نا کہ بھائی فاتحہ پہ دلیل، تو بھیا فاتحہ پہ دلیل کی ضرورت ہی نہیں. اصالہ ثواب کا ثبوت قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، ائمہ مجتہدین کے اقوال میں بھی ہے. بہت سی ایسی روایتیں ہیں جس میں اصالہ ثواب کا ذکر ہے، اور فاتحہ میں ہوتا ہی کیا ہے؟ اصالہ ثواب کیا جاتا ہے. تو فاتحہ ایک جائز اور ایک مستحسن طریقہ ہے، اور مقصد فاتحہ کا صرف یہی ہے کہ مردوں کو اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے، اور کوئی مقصد نہیں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام جعفر صادق آپ اہل بیت میں چھٹے امام کے نام سے جانے جاتے ہیں. 12 امام آپ نے سنا ہوگا. 12 امام سنا ہے کہ نہیں کبھی؟ 12 امام. ان 12 اماموں میں اہل بیت میں جو 12 امام مشہور ہیں، اس 12 اماموں میں آپ جو ہے چھٹے امام. پہلے امام حضرت علی، دوسرے امام حضرت حسن، تیسرے امام حضرت حسین، چوتھے امام حضرت زین العابدین، پانچویں امام حضرت امام باقر، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق، اور 7ویں امام حضرت موسیٰ کاظم.
اور 8ویں امام حضرت علی رضا، اور 9ویں امام حضرت تقی، 10ویں امام حضرت امام نقی، 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری، اور 12ویں امام حضرت امام مہدی۔ وہ امام مہدی نہیں جو آنے والے ہیں، جو آ چکے ہیں۔ یہ 12 امام تشریف لا چکے ہیں اور سب کے بے شمار فضائل ہیں، مگر چونکہ آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانے کے لیے، حضرت امام جعفر صادق جن کا نام جعفر ہے اور صادق ان کا لقب ہے۔ آپ کی پیدائش 83 ہجری میں ماہ ربیع الاول کے آخری عشرہ میں ہوا، اور آپ کا وفات، آپ کا وصال 148 ہجری میں 15 رجب المرجب کو پیر کے ہی دن ہوا۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام باقر، حضرت امام باقر کا نام محمد ہے، یہ باقر آپ کا نام نہیں ہے، باقر جو ہے یہ آپ کا لقب ہے۔ لقب کیسے ہے کہ حضرت امام باقر جن کا نام محمد ہے، آپ جو ہے کئی علوم میں ماہر تھے اور ہر علوم کو فصیح و بلیغ انداز سے بیان کرتے تھے، اس لیے آپ کو باقر کہا گیا۔ اور آپ کے والد گرامی حضرت زین العابدین، حضرت زین العابدین کا نام حضرت علی ہے۔ زین العابدین یہ آپ کا نام نہیں ہے، یہ آپ کا لقب ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت علی۔ حضرت زین العابدین کا نام کیا ہے؟ حضرت علی۔ زین العابدین حضرت علی کا ایسا لقب ہے کہ یہ لقب خداوند قدوس نے آپ کو عطا کیا، کسی پیر یا کسی بزرگ نے عطا نہیں کیا تھا۔ زین العابدین کا لقب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آپ کو عطا کیا تھا، اور یہ نام اتنا، یہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ لوگ آپ کے نام کو ہی بھول گئے، ورنہ آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت علی ہے، جو حضرت امام حسین کے صاحبزادے ہیں۔ میدان کربلا میں حضرت زین العابدین بیمار تھے اور حضرت امام باقر بھی پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت امام باقر بھی پیدا ہو چکے تھے، غالباً 3 سال کے تھے اس ٹائم جب حضرت امام حسین شہید ہوئے۔ تو حضرت امام جعفر صادق بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت امام باقر کے۔ اور حضرت امام جعفر صادق کی والدہ کون ہے؟ اب آئیے میں اس کی طرف لے چلتا ہوں۔ یہ تو آپ کا پیدری نسب ہو گیا باپ کی طرف، جو حضرت امام حسین، حضرت علی، فاطمہ الزہرا تک پہنچ گیا۔ آپ کی والدہ جو ہے ام فردہ، آپ کی والدہ ام فردہ، جو بیٹی کس کی ہے؟ حضرت قاسم کی۔ بیٹی کس کی ہے؟ حضرت قاسم کی۔ اور حضرت قاسم کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے ہیں۔ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے ہیں۔ اور حضرت قاسم کی بیوی جو حضرت امام جعفر صادق کی نانی ہے، ان کا نام اسما ہے، وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی پوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ایک بیٹے حضرت محمد، جن کے بیٹے حضرت قاسم، اور ایک بیٹے حضرت عبد الرحمن جن کی بیٹی اسما، یعنی حضرت امام جعفر صادق کے نانا اور نانی جو ہے دونوں چچا زاد بھائی بہن ہیں۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق فرماتے تھے کہ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق نے 2 مرتبہ پیدا کیا، چونکہ آپ کی نانی بھی حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اور آپ کے نانا بھی حضرت پوتی، اور حضرت امام جعفر صادق کے نانا بھی حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے۔
بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو حضرت امام جعفر صادق کی نانی حضرت ابوبکر صدیق کی پوتی اور حضرت امام جعفر صادق کے نانا حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے جو ہیں وہ حضرت محمد سے جو حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں، اور پوتی حضرت اسما جو ہے وہ حضرت عبد الرحمن کی بیٹی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادر الجود والکرم وعلی فارق وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام جعفر صادق کے جو والد گرامی حضرت امام باقر اور ان کے والد گرامی حضرت زین العابدین، آپ لوگ سنتے ہیں کہ کربلا میں بہت ظلم و تشدد ہوا، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد ظلم و تشدد بند ہو گیا۔ سادات تو ہر زمانے میں مظلوم ہی رہے، سادات ہر زمانے میں مظلوم رہے اور آج بھی مظلوم ہے۔ سادات گھرانہ ایسا گھرانہ ہے جو ہر زمانے میں مظلوم رہا، ہر زمانے میں ان پر ظلم ہوتا رہا۔ ایسا نہیں کہ حضرت امام حسین کا وصال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے تو آپ کے خاندان پہ ظلم نہیں ہوا۔ حضرت زین العابدین پہ اس قدر ظلم ہوا کہ آپ کو قید کر لیا جاتا تھا، مگر چونکہ آپ اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار تھے جن کو خداوند قدوس نے زین العابدین کہا، وہ قید خانے سے باہر ٹہلتے نظر آتے۔ ایک مرتبہ تو اس زمانے کا جو خلیفہ تھا اس نے کیا کیا کہ زنجیروں میں آپ کو جکڑ دیا، مگر اس زنجیر سے بھی آپ رہا ہو۔ اور حضرت امام باقر جو حضرت امام جعفر کے والد گرامی ہیں، ان پر بھی بہت زیادہ ظلم ہوا، اور آپ ایسے ولی گزرے ہیں جنہیں بے شمار علم غیب اللہ نے عطا کیا تھا۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو آپ کا خادم تھا، اس سے کہا کہ دیکھو یہ جو مکان دکھ رہا ہے، کچھ دنوں میں اس مکان کو لوگ لوٹ کر لے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی ایک ایک اینٹ اکھاڑ کے لے جائیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ خادم آیا تو دیکھا کہ یہ مکان کچھ ایسا حضرت امام باقر نے کہا تو ویسا ہی ہوا، لوگ ایک ایک اینٹ کر کے لے گئے، ایک ایک اینٹ وہاں سے اکھاڑ کر کے لے کے چلے گئے، وہ مکان ویران ہو گیا۔ اور خود حضرت امام باقر نے اپنے بھائی حضرت زید، وہ آپ کے سامنے سے گزر رہے تھے تو اپنے خادم سے کہا کہ دیکھو یہ جو میرے بھائی زید جا رہے ہیں نا، ان کو کوفہ والے قتل کر کے ان کی منڈی کو، ان کے سر کو نیزے پر گھمائیں گے۔ اور کچھ دنوں کے بعد ایسی خبر ملی کہ آپ کے بھائی حضرت زید کو لوگوں نے شہید کر دیا ہے اور ان کے سر مبارک کو نیزے میں لوگوں نے گھمایا۔ بے شمار اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علوم عطا کیا، اس علوم میں ایک علم غیب بھی ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق، اللہ اکبر، علم کے سمندر، آپ نے قرآن کی تفسیر لکھا ہے۔ فتلقى آدم من ربہ کی تفسیر میں ایک جگہ آپ نے لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق نے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل کے ساتھ جنت کی سیر کے لیے بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام کی نظر ایک محل پہ پڑی، جس محل پہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا، اور وہیں حضرت علی کا بھی نام لکھا تھا، وہیں حضرت فاطمہ الزہرا کا بھی نام لکھا تھا، اسی محل پہ حضرت امام حسن کا بھی نام لکھا تھا، اور اسی محل پر حضرت امام حسین کا بھی نام لکھا تھا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا اے آدم علیہ السلام، آپ ان ناموں کو یاد کر لیجئے، آپ ان ناموں کو یاد کر لیجئے، ایک وقت آئے گا کہ یہ نام آپ کو کام آئیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو حضرت جبرائیل کا وعدہ یاد آیا
اور خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض کیا، اے خداوند قدوس، جس ناموں کو میں نے حضرت جبرائیل کے ساتھ جنت کے محل میں دیکھا تھا، ان ناموں کے طفیل ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ اس طرح حضرت آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق، اللہ اکبر، علم کا یہ عالم تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ 2 سال تک میں حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں علم طریقت سیکھا۔ 2 سال تک علم طریقت سیکھا۔ اس کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ خود ارشاد فرماتے ہیں، لولا السنتان لہلکت نعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے میرے تو نعمان ہلاک ہو گیا۔ اپنے وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ اکبر، حضرت امام جعفر کی بارگاہ میں جا کر کے علم حاصل کر رہے ہیں۔ کس قدر علوم اللہ نے حضرت امام جعفر صادق کو عطا کیا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق بہت ہی نرم دل کے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہے تھے کہ ایک آدمی کی نظر آپ پہ پڑی تو اس نے آپ کو پکڑ لیا، کہا کہ ہمارے دینار کی تھیلی گم گئی ہے اور وہ دینار کی تھیلی آپ نے ہی لیا ہے۔ وہ شخص حضرت امام جعفر کو نہیں پہچانتا، مگر چونکہ اس کو شک ہوا کہ یہاں پر کوئی دوسرا نہیں تھا، یہی تھے، انہوں نے اٹھایا ہوگا۔ آپ نے کہا کہ میں نے تمہاری تھیلی نہیں لیا، مگر اس شخص نے کہا کہ نہیں، آپ نے ہی میری تھیلی لیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ اس تھیلی میں کیا تھا؟ کہا 2000 دینار تھے۔ حضرت امام جعفر صادق 2000 دینار لائے کہیں سے اور اس شخص کو عطا کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد جس شخص کی تھیلی گمی تھی وہ تھیلی مل گئی۔ جب وہ تھیلی ملی تو وہ حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آیا، اس وقت بھی وہ نہیں پہچانتا اور کہا کہ یہ تھیلی میری جو گمی تھی وہ مل گئی، میں شرمندہ ہوں، نادم ہوں کہ میں نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ میری تھیلی لیے ہیں، لہٰذا یہ 2000 دینار واپس لے لیں۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ جانتے نہیں میں کون ہوں، میں جس کو عطا کر دیتا ہوں میں واپس نہیں لیتا۔ سبحان اللہ۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ حضرت امام جعفر صادق ہیں، آل نبی ہیں، ابن رسول ہیں، تو وہ شخص رونے لگا، گڑگڑانے لگا، کہا حضرت ہمیں معاف کر دیجیے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ نرم دل تھے، آپ نے معاف کر دیا۔ حضرت امام جعفر صادق، اللہ اکبر، ان پہ بھی بے انتہا ظلم ہوا۔ سادات ہر زمانے میں مظلوم تھے اور ایسا لگتا ہے کہ قیامت تک مظلوم رہیں گے۔ آج بھی دیکھ لیجئے، بہت سے لوگ کسی نہ کسی بزرگ کا سہارا لے کر کے سادات پہ حملہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اس زمانے میں بھی، ارے جو صحابہ کرام کا زمانہ تھا، حضرت امام جعفر صادق تابعی میں سے، کئی صحابہ کرام سے آپ کی ملاقات ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کو خلیفہ منصور نے کئی مرتبہ اپنے محل میں بلایا اور اس نیت سے بلایا کہ جب ہمارے محل میں آئیں گے تو میں ان کا کام تمام کر دوں گا۔ ایک مرتبہ اپنے دربان کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت امام جعفر صادق جب وہاں پہنچے اور اس دربان سے کہہ دیا کہ جیسے ہی وہ میرے پاس آئے تم ان کا راستے ہی میں کام تمام کر دینا، میرے پاس آنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت امام جعفر صادق اس خلیفہ منصور کے محل میں داخل ہوتے ہیں تو جس دربان کو کہا تھا کہ ان کا قتل کر دینا،
حضرت امام جعفر صادق اس کے تخت تک پہنچ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھ سے بینائی ہی ختم کر دیا تھا۔ اس دربان نے انہیں دیکھا ہی نہیں کہ حضرت امام جعفر صادق کب تخت شاہی تک پہنچے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں، خلیفہ آپ کو دیکھ کر کے ڈر جاتا ہے اور اپنے تخت پر بیٹھاتا ہے۔ کچھ دیر گفتگو ہوئی، پھر حضرت امام جعفر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ دربان سے اس خلیفہ منصور نے پوچھا کہ تم نے میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی؟ جب میں نے کہہ دیا کہ انہیں مجھ تک پہنچنے نہیں دینا، انہیں راستے ہی میں ختم کر دینا، تو تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو وہ دربان کہتا ہے جناب میں نے تو حضرت امام جعفر صادق کو دیکھا ہی نہیں کہ وہ کب آ کر کے آپ کے تخت پر بیٹھ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہی منصور، خلیفہ منصور اپنے ایک درباری سے کہا میں آج بہت پریشان ہوں۔ اس درباری نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کون سی مصیبتیں آپ پہ آ پڑی؟ خلیفہ منصور کا جواب سنیے۔ وہ خلیفہ منصور کیا کہتا ہے کہ میں نے علوی خاندان کے بہت سے چراغ کو بجھا دیا ہے، یعنی بہت سے علوی سادات کو میں نے قتل کر دیا ہے، لیکن کچھ بچ گئے ہیں، اس میں ایک حضرت امام جعفر بھی ہے۔ وہ درباری حضرت امام جعفر سے محبت کرتا تھا۔ اس درباری نے کہا حضرت آپ اس کے طرف سے اپنا دماغ ہٹا لیجئے، وہ تو ایک اللہ کے ولی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، ان کو قتل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس درباری کو وہ خلیفہ منصور جھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھ کو بزدل سمجھتا ہے، تم بکواس کرتے ہو، تم حضرت امام جعفر صادق سے ڈرتے ہو۔ جلاد کو حکم دیا کہ جاؤ انہیں بلا کر کے لاؤ، اور جب وہ میرے دربار میں آ کر کے میرے تخت پر بیٹھ جائے اور جب میں اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوں تو اشارہ پاتے ہی ان کا کام تمام کر دینا۔ اللہ اکبر۔ وہ جلاد جاتا ہے حضرت امام جعفر صادق کو بلا کر کے لاتا ہے۔ جب حضرت امام جعفر صادق خلیفہ منصور کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ کانپنے لگتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور ڈرتے ہوئے اپنے تخت پر انہیں بیٹھاتا ہے۔ جس جگہ وہ بیٹھتا تھا وہاں پر بیٹھایا، اور بیٹھانے کے بعد پوچھتا ہے کہ حضور آنا کیسے ہو؟ حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ تم نے ہی تو بلایا تھا مجھے، اور پوچھ رہے ہو کہ کیوں آنا ہوا آپ کا؟ پھر حضرت امام جعفر صادق نے کہا اے خلیفہ منصور تم مجھے بار بار مت بلایا کرو، مجھے جب آنا ہوگا میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، یہ بار بار مجھے مت بلایا کرو۔ بہرحال حضرت امام جعفر صادق وہاں سے رخصت ہو گئے۔ جب حضرت امام جعفر صادق وہاں سے رخصت ہوئے تو اس جلاد نے کہا کہ آپ تو بہت ڈینگے مار رہے تھے، آپ تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ ان کا کام تمام کرنا ہے، میں سر پہ ہاتھ رکھوں گا، اشارہ کروں گا، آپ کا اشارہ کیا ہوگا؟ وہ خلیفہ منصور کہتا ہے کہ جب حضرت امام جعفر صادق میرے طرف آنے لگے تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک اژدہا ہے، ایک اژدہا ہے جس کے منہ کا ایک حصہ میرے چوکھٹ پہ ہے اور اس کے منہ کا دوسرا حصہ میرے محل کے اوپر ہے۔ اگر میں تمہیں قتل کا حکم دیتا تو یہ اژدہا مجھے میرے محل کے ساتھ نکل جاتا۔ حضرت امام جعفر صادق کا مقام، اللہ اکبر۔ یاد کیجیے اس فرعون کے محل کو کہ جب اس فرعون نے حضرت موسیٰ پہ ظلم و تشدد کا پہاڑ ڈھایا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی ایک اژدہا کو بھیجا تھا کہ جاؤ اس فرعون کے محل کو نگل جاؤ۔
آج وہی تاریخ دوہرا رہا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اژدہا کو مسلط کر دیا، جس طرح حضرت موسیٰ کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے محل پہ اژدہا کو مسلط فرمایا۔ حضرت امام جعفر صادق اللہ اکبر، جن کے تصرف، جن کے اختیارات ایسے اختیارات تھے، خود حضرت امام جعفر صادق ایک مجمع میں، ایک مجلس میں یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ چار پرندے کو بلائیے، جانتے ہو کہ وہ چار پرندے ایک ہی جنس کے تھے یا مختلف جنس کے تھے؟ مجمع میں سکوت طاری ہو گیا۔ سب نے کہا حضرت ہم کو معلوم ہی نہیں کہ جس پرندے کو حضرت ابراہیم نے بلایا تھا وہ پرندے ایک ہی جنس کے تھے یا مختلف جنس کے تھے؟ حضرت امام جعفر صادق نے کہا کیا تم مشاہدہ کرنا چاہتے ہو اس واقعات کا؟ کرامت کون نہیں دیکھنا چاہتا ہے؟ سبھی نے کہا ہاں حضور آپ بتائیے۔ حضرت امام جعفر صادق نے کہا اے مور ادھر آ۔ اتنا کہنا تھا کہ مور حاضر ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا اے کوا حاضر ہو، کوا حاضر ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا اے باز آ جا، باز آ گیا۔ پھر آپ نے کہا اے کبوتر آ جا، کبوتر آ گیا۔ چار پرندے معلوم ہو گئے کہ حضرت ابراہیم نے بھی چار ہی پرندے کو بلایا تھا، چار ہی پرندے کو بلایا تھا۔ وہ چار پرندے کون تھے؟ مور، کوا، باز اور کبوتر۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق یہیں پہ رکے نہیں، انہوں نے کہا سنو، حضرت امام جعفر نے کے سامنے جو پرندے جن کی بوٹیاں کر دی گئی تھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا، کیا تم اس کا بھی مشاہدہ کرنا چاہتے ہو؟ سبھی نے کہا ہاں مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا ان چاروں پرندوں کو ذبح کر دو۔ وہ چاروں پرندے ذبح کر دیے گئے اور چاروں پرندے کے سر کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ذبح کرنے کے بعد چاروں پرندے کے سر کو اپنے پاس رکھ لیا اور چاروں پرندے کے گوشت کو آپ نے کہا باریک سے کچل ڈالو، کاٹ ڈالو، کیمے بنا دو۔ اس چاروں پرندے کے کیمے بنا دیے گئے، باریک باریک ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے مور ادھر آ۔ اتنا کہنا تھا کہ اس ٹکڑے سے گوشت کا لتڑا نکلتا ہے اور جو مور کا سر تھا اس میں آ کر کے مل جاتا ہے اور مور وجود میں آ جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کوا ادھر آ۔ کوا کا گوشت اس کے سر سے مل جاتا ہے، کوا وجود میں آ جاتا ہے۔ پھر آپ حکم دیتے ہیں اے باز ادھر آ۔ باز کا کیما باز کے سر سے لگ جاتا ہے، باز وجود میں آ جاتا ہے۔ پھر کبوتر کا کیما کبوتر کے سر سے ملتا ہے اور کبوتر وجود میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تبھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امتی کی علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہو۔ ذرا سوچئے حضرت امام جعفر صادق کا تصرف۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت ہو گیا نا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام جعفر صادق اہل بیت کے وہ چراغ ہیں جن کے تصرفات، جن کا علم و فضل، آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے وقت کے اتنے بڑے فقیہ جن کے پاس درس لینے جاتے ہیں، اور حضرت امام مالک آپ بھی حضرت امام جعفر صادق سے درس لیا ہے۔ دو امام
4 امام ہیں نا، حضرت امام مالک، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام حنبل. چونکہ حضرت امام شافعی اور حضرت امام حنبل کا بعد کا زمانہ ہے، مگر یہ دونوں امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک یہ دونوں اس زمانے میں تھے اور دونوں وہاں جا کر کے تعلیم و تربیت حاصل کیا. اس زمانے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام باقر کو لڑانے کی بہت زیادہ لوگوں نے کوشش کی. حضرت امام باقر سے لوگوں نے جا کے شکایت کیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں کہ وہ تو قیاس آرائی کرتے ہیں دین میں. لیکن جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام باقر کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو حضرت امام باقر انہیں سینے سے لگاتے ہیں. اس زمانے کے حاسدین بھی جل بھن جاتے ہیں، چونکہ وہ تو اللہ کے ولی تھے، وہ تو جانتے تھے دلوں کے حالات سے واقف. جو مستقبل کی خبر دے سکتا ہے کیا وہ دلوں کے حالات کو نہیں جانتے؟ حضرت امام جعفر صادق اللہ اکبر مکے کی گلی میں ٹہل رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ایک گائے کے پاس رو رہی ہے. جب آپ قریب پہنچے تو دیکھیے کہ وہ گائے مر گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ عورت رو رہی ہے. حضرت امام جعفر صادق کو اس کا رونا ان کو برداشت نہیں ہوا. کہے خاتون کیوں رو رہی ہے؟ کہا آپ جائیے، ایک تو میری گائے مر چکی ہے اور آپ آئے پریشان کرنے کے لیے. حضرت امام جعفر صادق نے کہا کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری گائے زندہ ہو جائے؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ آپ مذاق نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مری ہوئی گائے زندہ ہو جائے؟ حضرت امام جعفر صادق نے کہا کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری گائے کو زندگی مل جائے؟ وہ خاموش رہی. حضرت امام جعفر صادق اس گائے کے پاس پہنچتے ہیں اور کچھ پڑھتے ہیں. پڑھنے کے بعد آپ اس کے دم کو پکڑ کر ہلاتے ہیں، وہ گائے کھڑی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام جعفر صادق حضرت امام حسین کی اولاد ہے اور ہندوستان میں خواجہ بھی انہی کی اولاد میں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام جعفر کی ہی اولاد میں سے ہے. حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے حضرت علی رضا، حضرت علی رضا کے بیٹے حضرت علی رضا کے بیٹے حضرت ابراہیم، اور حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت سید عبدالعزیز. حضرت سید عبدالعزیز کے بیٹے حضرت سید عبدالعزیز کے بیٹے حضرت نجم الدین. حضرت سید نجم الدین کے بیٹے حضرت سید کمال الدین، اور حضرت سید کمال الدین کے بیٹے حضرت سید غیاث الدین، اور حضرت سید غیاث الدین کے بیٹے حضرت خواجہ معین الدین چشتی. اور حضرت مخدوم سمنانی بھی انہی کی اولاد میں سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم یہ حضرت امام حسن کی نسل سے ہے، اور خواجہ غریب نواز حضرت امام حسین کی نسل سے ہے، اور مخدوم سمنانی جو کچوچا میں ہے وہ بھی حضرت امام حسین کی نسل سے ہے. مگر سادات کچوچا جو ابھی ہے وہ حضرت غوث اعظم کی اولاد میں سے ہے. کیونکہ حضرت مخدوم سمنانی نے شادی نہیں کیا تھا، آپ اپنے بھانجا کو لے کر کے آئے تھے جو حضرت غوث اعظم کی اولاد میں سے تھی. ان کی اولاد، ان کی نسل ہے سادات کچوچا. تو اس خاندان میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ایسے اولیاء کرام بھیجے اور ایسے ایسے تصرف عطا کیا جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا. حضرت امام جعفر کا تصور دیکھیے، حضرت خواجہ غریب نواز کا تصور دیکھیے، حضرت مخدوم سمنانی کا تصرف دیکھیے. حضرت مخدوم سمنانی نے تو ایک مرتبہ ایک بت پر نظر ڈال دی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بت کو زندگی عطا کر دیا. اور آپ
آپ نے اپنے خلیفہ حضرت عماد الدین گلخانی سے اس بت کا نکاح بھی فرما دیا. اس خاندان میں حضرت امام جعفر صادق کے خاندان میں آپ دیکھیں کیسے کیسے اللہ کے ولی ہیں. اللہ اکبر. حضرت امام جعفر صادق جن کے تصرف میدان عرفات ہے. ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آتا ہے, 9ویں ذی الحجہ ہے. جب حضرت امام جعفر صادق کی نظر اس شخص پہ پڑتی ہے تو حضرت امام جعفر صادق پوچھتے ہیں, اے شخص تو پریشان کیوں ہے اور تمہارا دوست کہاں ہے؟ دیکھیے تصرف, دیکھیے اختیار, دیکھیے جان نہیں پہچان نہیں. اور پوچھتے ہیں, اے شخص تو پریشان کیوں ہے اور تیرا دوست کہاں ہے؟ وہ شخص کہتا ہے, حضور میں اس لیے پریشان ہوں کہ میرے دوست کو خلیفہ منصور نے قید کر لیا ہے. جب اس نے کہا, اے حضرت امام جعفر صادق میں اس لیے پریشان ہوں کہ چونکہ میرے دوست کو خلیفہ منصور نے قید کر لیا ہے, حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں, جا تمہارا دوست رہا ہو گیا, جا تمہارا دوست رہا ہو گیا. جب وہ شخص حج سے واپس آتا ہے اور اپنے دوست کو دیکھتا ہے, خوش ہوتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ اے شخص, اے میرے دوست یہ تو بتا کہ تجھے رہائی کب ملی؟ تو وہ کہتا ہے کہ عرفات کے دن 9ویں ذی الحجہ کو مجھے رہائی ملی. حضرت امام جعفر صادق کا تصرف, آپ کے تصرف آپ کے خادم کا بیان ہے کہ جب حضرت امام جعفر صادق حج کے لیے نکلے تو راستے میں ایک جگہ سوکھے کھجور کے درخت تھے. آج بھی آپ مدینہ سے مکہ آئیں گے نا تو راستے میں بہت سے سوکھے کھجور کے درخت ملتے ہیں. آج بھی ہرے درخت بھی ملتے ہیں, سوکھے درخت. تو اس زمانے میں جب حضرت امام جعفر صادق مدینہ سے مکہ آئے حج کے لیے تو آپ کے خادم کا بیان ہے کہ ایک سوکھے کھجور کے درخت کے پاس آپ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد جب آپ کو بھوک لگی تو آپ نے کہا, اے کھجور کا درخت, اللہ تبارک و تعالی نے جو تجھ میں میری غذا لکھی ہے, جو تم میں میرا رزق اللہ نے لکھ دیا ہے, وہ رزق کہاں ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ وہ کھجور کا درخت نیچے جھک گیا, آپ کے قدموں میں آ گیا. وہ خادم کہتا ہے کہ اس سوکھے درخت میں ہرے پیلے کھجور لٹکنے لگے اور اس کھجور کو حضرت امام جعفر صادق نے تناول فرمایا اور مجھے بھی حکم دیا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ, اور میں بھی اس کھجور کو تناول کیا اور اس سے بہتر کھجور میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا. حضرت امام جعفر صادق کا تصور. اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار کرامتوں سے آپ کو نوازا, بے شمار اختیارات سے آپ کو نوازا. حضرت علامہ عبد الرحمن جامی کی کتاب ہے 12 امام کر کے, آپ اس کتابوں کا مطالعہ کریں. اس میں 12 جتنے بھی 12 امام گزرے ہیں سب کی سوانح عمری آپ نے لکھا ہے. حضرت علامہ عبد الرحمن جامی کتنے بڑے پائے کے بزرگ تھے. ان کے تصرف اور اختیارات کو اگر بیان کیا جائے تو صبح ہو جائے گی, لیکن ان کے تصرفات اور اختیارات کا بیان ختم نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار اختیارات دیے تھے, بے شمار اختیار دیے تھے. حضرت علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں اور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں علامہ ابن جوزی کہ ایک لیس بن سعد کر کے ایک شخص تھا جس نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے کہ جبل قبیس ہے نا مکہ شریف میں, کہ
کہ مدینہ شریف میں مکہ شریف میں غالباً جبل قبیس. جبل قبیس پر میں چڑھا، اور جب میں چڑھا وہاں تو دیکھتا ہوں کہ ایک شخص خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور یا رب کہہ رہے ہیں. پھر کبھی کہتے ہیں یا ربا، کبھی کہتے ہیں یا رحیم، کبھی کہتے ہیں یا ارحم الراحمین. اس طرح کہہ کر کے دعا کر رہے ہیں. اس کے بعد آخری میں کہتے ہیں کہ اللہ تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے، تیرے علاوہ کسی نے کچھ نہیں پیدا کیا. وہ شخص کہتا ہے کہ جب حضرت امام جعفر صادق نے یہ دعا کی کہ اللہ ہر چیز کو تو نے پیدا کیا ہے، اتنا کہنا تھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر انگور کا گچھا آ گیا، جبکہ وہ انگور کا موسم نہیں تھا، اور 2 نئی چادر آئی، اور وہ چادر اتنی خوبصورت تھی کہ میں نے اتنی خوبصورت چادر دیکھا ہی نہیں. حضرت امام جعفر صادق اس انگور کے گچھے کو تناول فرمانے لگا، اور میں بھی قریب ہوا کھانے کے لیے. تو حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ تم کیوں آ گئے یہاں کھانے کے لیے؟ تو وہ کہتا حضور جب آپ دعا کر رہے تھے تو میں بھی پیچھے سے آمین کہہ رہا تھا. تو کہا ٹھیک ہے، انگور تو کھانا لیکن اس میں سے کچھ لینا نہیں. وہ شخص کہتا ہے، علامہ ابن جوزی بیان کرتے ہیں کہ اس انگور سے میں اتنا کھایا کہ میں آسودہ ہو گیا، اور حضرت امام جعفر صادق بھی بہت کھائے، لیکن دیکھتا ہوں کہ اس میں سے ایک بھی انگور کم نہیں. اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق مجھ سے کہتے ہیں شخص کیا تجھے یہ چادر چاہیے تو اس میں سے ایک لے لو. وہ کہا حضور نہیں، ہمیں چادر نہیں چاہیے، چونکہ وہ تو خوش ہو چکا تھا دیکھ کر کے، اس کے لیے وہ خوشی بہت تھی. جب اس شخص نے انکار کر دیا کہ مجھے یہ چادر نہیں چاہیے، تو حضرت امام جعفر نے کہا کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے ہٹا. اس کے بعد جب میں آیا تو دیکھا وہ دونوں چادر نہیں تھی. ایک چادر کو آپ پہنے ہوئے تھے اور ایک چادر کو آپ لپیٹے ہوئے تھے، اور جو پہلے جو چادر پہنے ہوئے تھے اور لپیٹے ہوئے تھے وہ دیکھا کہ وہ وہاں پر رکھی ہوئی تھی. پھر آپ وہاں سے چلے. وہ شخص کہتا ہے کہ اتنے میں ایک اعرابی وہاں پر آیا، اور وہ کہتا ہے کہ حضور یہ تو جادو معلوم ہوتا ہے. وہ اعرابی کیا کہا؟ یہ جادو معلوم ہوتا ہے. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں شخص تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اس خاندان کا کوئی شخص جادوگر ہے ہی نہیں، تو میں کیسے جادو دکھاؤں گا؟ اگر تجھے یقین نہیں ہے تو بتا میں تیرے چہرے کو بدل کے کتے کا چہرہ بنا دوں. اس عربی کو مذاق لگا، کہا ٹھیک ہے بنا دیجیے. اتنا کہنا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق نے اشارہ کیا، اس عربی کا چہرہ کتا بن گیا. وہاں سے وہ بھگا اپنے گھر کی طرف. حضرت امام جعفر صادق نے اپنے خادم کو کہا کہ جاؤ اس کے پیچھے پیچھے. کہ یہ کہاں جا رہا ہے؟ چونکہ آپ بہت نرم دل تھے، پہلے آپ کو بتایا میں نے کہ بہت نرم دل تھے. اپنے خادم کو کہا کہ جاؤ اس کا تعاقب کرو، اس کا پیچھا کرو، وہ کہاں جاتا ہے. خادم اس کے پیچھے پیچھے گیا تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر گیا ہے اور اپنے بچوں کے پاس جا کر کے بیٹھ گیا، اور اس کی بیوی اور اس کے بچے اسے ڈنڈے سے مار رہے ہیں. چونکہ کتا بن چکا تھا، نہ بیوی پہچان رہی ہے نہ بچے پہچان رہے ہیں. وہ خادم
وہاں سے آ گیا اور حضرت کو بتانے ہی جا رہا تھا کہ وہ کتا جو بنا تھا وہ بھی آ گیا اور آپ کی بارگاہ میں آ کر کے لیٹ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ حضرت امام جعفر صادق بہت نرم دل تھے، آپ نے دعا کیا، پھر وہ انسان بن گیا۔ پھر آپ نے کہا اور تجھے ثبوت چاہیے؟ کہا حضور ہمیں معاف کر دے، ہمیں اب کوئی ثبوت نہیں چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق، اللہ آج کچھ لوگ سادات کی توہین کرنے میں ذرا بھی شرم نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے ان کی توہین۔ اپنے وقت کا کتنا بڑا امام بن جائے، اپنے وقت کا کتنا بڑا عالم بن جائے، لیکن جو خداوند قدوس نے ایک سید کو جو مرتبہ عطا کیا ہے، اس مقام کو اپنے وقت کا کوئی عالم نہیں پہنچ سکتا۔ بے شمار واقعات ہے سادات کے تعلق سے، وقت اتنا نہیں کہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ تار فدا نثار ماں قدموں میں آفتاب ہے، تار فدا نثار ماں قدموں میں آفتاب ہے۔ یا رسول اللہ کون بھلا نہ آپ کے جلووں سے فیض یاب ہے، کیسے ہیں انبیاء میں آپ، ایسے ہیں انبیاء میں آپ، پھولوں میں جیسے خوشنما، جانے چمن گلاب۔